اور دوستان محترم، میں نے عرض کیا کہ آئین محض افراد کے لیے نہیں ہوا کرتا، وہ پورے ادارے کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ پوری حکومت کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ پوری جماعت کے نظم کو ظاہر کرتے ہیں، وہ کچھ حدود کا متعین کرتے ہیں۔ اس ادارے کو، اس جماعت کو، اس حکومت کو ان حدود کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات تمام انسانیت کو کوئی آئین عطا کرے اور اس کے لیے کسی حدود کا تعین نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل مجدہ نے ہمیں وہ ہدایت، وہ آئین، وہ دستور عطا کر کے کچھ حدود کے اندر، کچھ قیود کے اندر محدود اور قید کر دیا ہے۔ ان سے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ ان سے باہر جائیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج، اس آئین سے بغاوت، اس آئین کی خلاف ورزی، اور اس آئین کی خلاف ورزی اور بغاوت کی سزا جہنم سے کم نہیں۔ ہمیں بہر طور اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اور اس دائرے کے اندر رہنے کے لیے اللہ جل مجدہ نے ہمیں جو ہدایت دی، جو شک اس کے لیے اپنے آئین میں نازل کی، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب مل کر، اے دعوے ایمان رکھنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا، پارٹی بازی نہ کرنا، تقسیم نہ ہو جانا۔ یہ شک بتائی ہمیں اس دائرے کے اندر بند رکھنے کی، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی شدت کے ساتھ اس شک کی مخالفت کی، اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، بے شمار جماعتیں بنا لی، اپنے اپنے آئین بنا لیے۔ ہر جماعت کا اپنا ایک آئین ہوتا ہے، ہر جماعت کا اپنا ایک آئین ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک آئین ہے، مسلم لیگ کا اپنا ایک آئین ہے، جماعت اسلامی کا اپنا ایک آئین ہے، تحریک انصاف کا اپنا ایک آئین ہے، لیکن اللہ کی جماعت کا اپنا ایک آئین ہے۔ اللہ کی جماعت کا اپنا ایک آئین ہے، اور اس آئین کو کہتے ہیں قرآن و سنت۔ اس آئین کو قرآن و سنت کہتے ہیں۔ ہم اس آئین کے پابند ہیں، ہمیں اس کے دائرے میں رہنا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ ہم اس دائرے میں نہیں ہیں، ہم قرآن و سنت کے دائرے میں نہیں ہیں، ہم شترے بے مہار ہیں، جدھر ہمارا جی چاہتا ہے ہم جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یا کسی شخص کی عبادت کر رہے ہیں، یا اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہمیں پابند کرتا ہے ایک دائرے کے اندر جسے قرآن و سنت کہتے ہیں، اور قرآن و سنت ہمیں ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم دیتے ہیں، وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم دیتے ہیں، منتشر نہ ہونے کا حکم دیتے ہیں، پارٹیاں نہ بنانے کا حکم دیتے ہیں، فرقوں میں تقسیم نہ ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ہم کس راہ میں چل پڑے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ فقط ایک ہے کہ ایک ہو کے چلو، ایک ہو کے رہو، وحدت اختیار کر کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آج 1.5-2 ارب کی تعداد میں ہیں مسلمان، اور باطل اور طاغوتی طاقتیں گاجر گھولی کی طرح کاٹ رہی ہیں مسلمانوں، جہاں ان کا دل کرتا ہے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور جس خطے میں
مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، دوسرے خطے والوں کو کوئی پرواہ نہیں، ایک دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں ایک دوسرے کی فکر نہیں؟ اس لیے کہ یہ اس آئین کے پابند نہیں، یہ قرآن و سنت کے پابند نہیں ہیں۔ قرآن و سنت نے جس محبت اور اخوت کی بات کی تھی وہ ان کے اندر نہیں ہے، قرآن و سنت نے جس وحدت کی بات کی تھی وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اب صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان، باطل اور طاغوتی طاقتیں کچل رہی ہیں مسلمانوں کو۔ جہاں دیکھو ظلم ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ورنہ آج اتنی تعداد میں مسلمان ہیں، اگر یہ قرآن و سنت کے دائرے میں آ جائیں، یقین جانیے یہ سپر پاور ہے۔ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا وسائل کی کمی ہے؟ کیا افرادی قوت کی کمی ہے؟ نہیں، کمی ہے تو ایک چیز کی کہ انہوں نے اس آئین سے بغاوت کر رکھی، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر رکھی ہے۔ یقین جانیے یہ جماعتیں اور یہ فرقے تو چھوڑیے، یہ 57 ریاستیں ہیں مسلمانوں کے پاس، اللہ اور اس کا رسول 57 ریاستوں کی بھی اجازت نہیں دیتے، چلے جائے کہ جماعتوں کی اجازت۔ ایک ریاست پوری روئے زمین کے اوپر اگر تمام انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، ایک ہی امیر ہوگا، ایک ہی حکمران ہوگا۔ آج 57 تو ریاستیں بن چکی ہیں مسلمانوں کی، جماعتوں کا حساب ہی نہیں، فرقوں کا حساب ہی نہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ ہمارا آئین قرآن و سنت ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ پتا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن مفادات آڑے مفادات پہ زد پہنچتی ہے، دنیاوی اغراض کا نقصان ہوتا ہے، دکانداری ختم ہوتی ہے، کرسی جاتی ہے، حکومت جاتی ہے،